یہ سایہ 10 باب اس کی 12 آیت سے آپ کے سامنے میں پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیہون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے کہ میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے ثمرہ کی اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا. سو ہی از گوئنگ ٹو پنش دوز پیپل who have misinterpreted his people, who have misjudged his people and who have hated his people. اور اس حصے کو اگر آپ 12 سے 19 تک پڑھیں تو آپ کو پورے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پورا انتظام کیا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کی کس طرح سے فکر کرتا ہے. اور اسی طرح سے آپ میرے ساتھ دیکھیے یسایہ 47 باب اور اس کی 5 سے 15 آیت. اور یہاں بھی خداوند نے جو غیر قومیں ہیں ان کو ایک وارننگ دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ خداوند ان کو کس طرح سے ڈیل کرے گا. 47 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اے کسدیوں کی بیٹی چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی. میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا. تو نے ان پر رحم نہ کیا، تو نے بوڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں اب تک خاتون بنی رہوں گی. سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا. تو یہاں پہ خداوند ان قوموں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کر بھی لیا اور ان کی زمین پر قبضہ کر بھی لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ریمین لائک دیٹ فار ایور. اور اس کے بعد اب میرے ساتھ دیکھیے حزقیل کی کتاب اس کا 25 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. یہ اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 803 کے اوپر ہے. اس کو آپ دیکھیے. یہاں پہ خداوند نے ایک اور طریقے سے جو غیر قومیں ہیں ان کو خبردار کیا ہے. حزقیل 25 باب اس کی 6 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹکے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شادمانی کی، اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالہ کروں گا تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں، اور میں تجھے امتوں میں سے کاٹ ڈالوں گا اور قوموں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا. میں تجھے ہلاک کروں گا اور تو جانے گا کہ میں خداوند ہوں. اور اسی طرح پھر آپ ذکریہ میں دیکھیں، ذکر نبی کی کتاب میں پرانے عہد نامے میں اس کا 14 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت، اس میں بھی خداوند نے کلیئرلی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑے گا تو کس طرح کا ماحول ہوگا، کس طرح سے خداوند اپنے لوگوں کے جو دشمن ہیں ان کو ڈیل کرے گا. ذکریہ نبی کی کتاب اس کا 14 باب اس کی پہلی 5 آیتیں. یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹ لیے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہری میں رہیں گے. تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں ہے واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی عادل تک ہوگی. جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی اس کے ساتھ ہوں گے. So this is how the Lord is explaining that how it will happen in the last days and how Lord is going to avenge his people. کس طرح سے خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا، اور جو قومیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ لڑیں
اور جنہوں نے اس کو تنگ کیا کس طرح سے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا, how the Lord is going to deal with them. آپ اس کو دیکھیے, میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, although it's a lot of verses, لیکن it will open your eyes کہ how the Lord intends to deal with all those people who do not bless Israel. آپ میرے ساتھ دیکھیے آموس اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت. یہاں پہ یوں لکھا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا, کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں داونے کے آہنی اوزار سے رون ڈالا. اور اس کے بعد 6 آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا, کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالہ کریں. پھر 9 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے کہ سور کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں نے اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا, کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ عہد کو یاد نہ کیا. اس کے بعد 11ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے کہ ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا, کیونکہ انہوں نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا, اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا, کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے. So the Lord knows everything. The Lord observes everything about his people, and he is mindful how his people will be treated during the time of tribulation and during the time of troubles, جس کو انگلش میں Jacob's troubles بھی کہا جاتا ہے. So we have to be very mindful that as believers we bless the people of Israel. We have to be very mindful that although sometimes humanly it seems that what's going on, but we have to look at the word of God, how God values his people. اور خداوند نے جو اپنا وعدہ اپنے بندے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا, اس کو خداوند کبھی نہیں بھولتا, اور ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے, جو کہ پیدائش 12 باب اور اس کی 3 آیت میں ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے. یہ سمجھنا مناسب نہیں کہ دنیا کی قومیں اپنے اس رویہ کی وجہ سے خدا کی سزا پاتی رہیں گی, لیکن انہیں قوموں میں انفرادی طور پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خداوند کو پسند آئیں گے, جنہوں نے اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. جیسے کہ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 5 آیتوں میں کرنیلیس کا ذکر ہے, جس کے پاس خداوند نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اس کو یہ خوشخبری دی کہ تیری خیرات اور تیری دعائیں خدا کے حضور میں پہنچی ہیں, لیکن تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے, اور وہ کمی یہ ہے کہ تو میرے بندے پطرس کو اپنے پاس بلا اور اس سے میرے بیٹے یسوع کے بارے میں جان, تاکہ تو ہمیشہ کی زندگی کو پا سکے. So the Lord values those people who help his people, and the Lord will value those people during the tribulation as well, when the times will be hard. But the principles of divine justice will be applied on national and individual level. تو خداوند کا جو انصاف ہے, اس کا جو معیار ہے, وہ اسی صورت میں اپلائی کیا جائے گا جس طرح سے کہ خداوند کی مرضی ہے. ایتھین جو کہ لفظ گریک کا ہے, جس سے ایتھنک کا لفظ نکلتا ہے, اور اس کو بعد میں جینٹائل نیشنز بھی کہا گیا ہے, وہ سب اسی چیز کا ذکر ہے کہ دنیا کے ہر فرقے میں سے, دنیا کے ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگوں میں سے جو لوگ ہیں, خداوند ان کی ججمنٹ کرے گا کہ انہوں نے ٹریبولیشن کے دوران ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر قوموں میں سے بھی لوگوں کی انفرادی طور پر عدالت ہوگی, لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوموں کے اتنے سارے لوگ خداوند کے سامنے اسرائیل کی سرزمین پر کیسے اکٹھے ہوں گے, جو کہ رقبے اتنی بڑی نہیں. اس لیے شاید یہ سمجھنا زیادہ مناسب